السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ تمام دوست احباب خیریت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، بہت ہی مزے میں اور پازیٹیوٹی کے ساتھ مثبت انداز میں اپنی لائف کو گزار رہے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، دن دگنی اور رات چگنی آپ سب کو خوب اپنی رحمتوں کے ساتھ ترقی عطا فرمائے انشاءاللہ۔ آج کا جو ہمارا یہ پوڈ کاسٹ ہے یہ سیرہ 360 کے حوالے سے ہے۔ آپ نے یقیناً سوشل میڈیا کے اوپر سیرہ 360 کا نام سنا ہوگا، اس کورس کے حوالے سے سنا ہوگا۔ الحمدللہ بہت سے اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ اس کورس کو کرنے کے بعد، انرول ہونے کے بعد ماشاءاللہ سے فائدہ اٹھا چکے ہیں اور بڑے ماشاءاللہ سے ان کو بینیفٹس مل رہے ہیں اس کورس کو کرنے کے بعد۔ تو آج اللہ کی توفیق سے میں نے اسی کورس کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ ہم اس کے اندر کیا پڑھاتے ہیں، کیوں پڑھاتے ہیں، ایسی کیا ضرورت ہے کہ سیرہ کا جو ہے وہ کورس کرایا جائے۔ دیکھیں، بنیادی طور پر میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفا پہاڑی کے اوپر آتے ہیں اور آنے کے بعد لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا۔ ابھی دین کی دعوت نہیں دی، ابھی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، تلاوت کسی چیز کی دعوت نہیں دی۔ دین کو ایک طرف رکھتے ہیں، اسلام کو ایک طرف رکھتے ہیں، پوری شریعت کو ایک طرف رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک سوال کیا، حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا۔ اے دنیا جہاں کے لوگوں، میں نے تمہارے اندر زندگی گزاری ہے، آج میں 40 کا ہو چکا ہوں، میرا بچپن تمہارے سامنے، میری جوانی اور نوجوانی تمہارے سامنے۔ یہ بتاؤ کہ میں نے کبھی زندگی میں تم نے مجھے جھوٹا پایا یا سچا پایا؟ تو سارے لوگوں نے یک زبان ہو کر یہ جواب دیا کہ ما جربناک الا صدقا، ہم نے آپ کو جب بھی پایا سچ اور صداقت کے اوپر مبنی پایا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ سچائی کا، صداقت کا ایک انتہائی گہرا تعلق ہے نبوت کے ساتھ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ساتھ، آپ کے کردار کے ساتھ۔ اور یہ سچائی، یہ سچا ہونا، یہ صدق، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ وہ صفت ہے کہ جس سے خود خالق کائنات بھی متصف تھا، خود خالق کائنات۔ جیسے کہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کے کون سچا ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر کون سچ بول سکتا ہے؟ اور یہ وہ صفت ہے کہ جس سے سارے انبیاء متصف، سارے رسول متصف۔ سورہ مریم کے اندر آپ نے قرآن مجید کے مطالعے کے دوران پڑھا ہوگا کہ اللہ جب حضرت ابراہیم کا ذکر فرماتا ہے تو وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ یہ انبیاء، یہ صلحاء، یہ اتقیاء، یہ سچے لوگ تھے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، سیرہ 360 کورس کو پڑھنے کے بعد ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ہماری تربیت ہو رہی ہے، ہم پیوریفیکیشن آف ہارٹس کے مرحلے سے اپنے آپ کو گزار رہے ہیں، ہمارا تزکیہ ہو رہا ہے، اندر کی دھلائی ہو رہی ہے۔ ایک انسان کا ظاہر ہے اور ایک انسان کا باطن ہے، ایک انسان کا تن ہے اور ایک انسان کا من ہے، ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے۔ سیرہ کو پڑھنے کے بعد، سیرہ کا مطالعہ کرنے کے بعد تن بھی اجلا ہوتا ہے اور من بھی اجلا ہوتا ہے۔ سیرہ 360 پڑھنے کے بعد انسان کا جسم بھی صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے
اس کو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ طہارت کو پسند کیا کرتے تھے. ظاہری طہارت بھی حاصل ہو جاتی ہے اور باطنی طہارت بھی حاصل ہو جاتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور اس کی اپلیکیشن اپنی اس 6 فٹ کی انسانی عمارت کے اوپر کر رہا ہوتا ہے تو اس کے فوائد، اس کے ثمرات اس کے سامنے آتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو دیکھ کر، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کے کردار کو دیکھ کر، آپ کی خوش الحانی، خوش طبع، خوش مزاجی، خوش کلامی کو دیکھ کر لوگ آپ کو پاگل، دیوانہ، مجنون کہنے لگے. ذرا سوچ کر کے دیکھیں کہ اگر آپ کسی سے بہت اچھے اخلاق سے بات کر رہے ہوں، اس کو عزت دے رہے ہوں، اس کو احترام دے رہے ہوں، اور سامنے والا آپ کو پاگل کہے، آپ کو مجنون کہے، آپ کو دیوانہ کہے، آپ کو مستانہ کہے، اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ. کفار نے کہنا شروع کر دیا یہ جو بندہ ہے، یہ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیسی کیسی باتیں کرتا ہے، بہکی بہکی باتیں کرتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ یہ انک لمجنون، تم تو پاگل ہو گئے ہو. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں ان کفار کو جواب دیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. اے میرے نبی، آپ اپنے رب کی رحمت سے مجنون نہیں ہیں، پاگل نہیں ہیں، دیوانے اور مستانے نہیں ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یہ تو آپ کا اعلیٰ اخلاق ہے، یہ تو آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ جس کردار کو دیکھ کر، جس اخلاق کو دیکھ کر، جس خوش الحانی، جس خوش طبعی، خوش مزاجی کو دیکھ کر لوگ آپ کو پاگل کہہ رہے ہیں. یہ آپ کا پاگل پن نہیں ہے، یہ تو آپ کا کردار ہے، یہ تو آپ کی سیرت ہے. دیکھیں نا، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک شخص آتا ہے، اس کا نام ہے زماد ازدی. ابھی یہ مسلم نہیں ہوئے، کافر ہیں. لوگوں نے جب نبی علیہ السلام کے بارے میں کہنا شروع کر دیا کہ یہ پاگل ہو گئے، مجنون ہو گئے، عجیب سی باتیں کرتے ہیں، بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، تو زماد ازدی آیا، کہنے لگا میں ایک طبیب ہوں، میں معالج ہوں، اور میں آپ کا معالج بن کے آیا ہوں. بتائیے کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ، کیا پریشانی لاحق ہے آپ کو. آپ نے فرمایا اچھا علاج کرنے آئے ہو، معالج ہو، طبیب ہو. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبہ مسنونہ پڑھنا شروع کر دیا. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. زماد آیا تھا، کہنے لگا آپ پاگل ہیں، آپ مجنون ہیں، دیوانے ہیں، مستانے ہیں، میں آپ کا علاج کرنے کے لیے آیا ہوں، اپنی بیماری بتائیے. نبی علیہ السلام نے جب خطبہ پڑھ کے سنایا، خاموش. کہنے لگا اعد علی ذکرک یا رسول اللہ. کہنے لگا اللہ کے رسول ایک بار دوبارہ سنا دیجئے کیا سنایا آپ نے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دوبارہ خطبہ پڑھا. جیسے ہی 2 بار خطبہ سن لیا، دیکھنے لگا، کہنے لگا اعد علی ذکرک یا رسول اللہ. اللہ کے رسول ایک بار اور سنائیں، کیا پڑھا آپ نے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تیسری مرتبہ جب خطبہ سنایا تو وہ زماد جو آپ کو پاگل کہہ رہا تھا، آپ کو مجنون کہہ رہا تھا، آپ کو دیوانہ اور مستانہ کہہ رہا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ میں معالج بن کے آیا ہوں، طبیب بن کے آیا ہوں، اب کہنے
کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں خود دل کا مریض بن کے آپ کے پاس آیا اور آپ کا خطبہ سن کے، آپ کا اخلاق دیکھ کر میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، آپ کا اخلاق ایسا تھا کہ جس اخلاق کو دیکھ کر اب دیکھیں نا، آپ کو کوئی پاگل کہے، کوئی بیوقوف کہے، کوئی مجنون کہے، کوئی دیوانہ یا مستانہ کہے، کوئی آپ کو گالی دے، تو ہمارا ریئیکشن کیا ہوگا؟ ایک تھپڑ کے جواب میں 2 تھپڑ نہیں۔ نبی علیہ السلام کا جو ریئیکشن ہوتا تھا، ایک تو ایکسپیکٹڈ ریئیکشن کہ جی ایک تھپڑ کے جواب میں تھپڑ تو ملے گا، ایک نہیں تو 2، 2 نہیں تو 1، لیکن آپ کا جو جواب ہوتا تھا وہ ان ایکسپیکٹڈ ہوتا تھا، یعنی آپ ایسا ریئیکٹ کیا کرتے تھے، یا آپ کا جواب وہ ہوتا تھا کہ جو سامنے والے کو حیرت میں ڈال دے، جو سامنے والے کو متحیر کر دے، جو سامنے والے کی فکر کو بدل دے، جو جواب سامنے والے کے دل میں گھس جائے، دل میں اثر کر جائے، اس کے ذہن پر حاوی ہو جائے۔ تو جو نبی علیہ السلام کو دیوانہ مستانہ کہا کرتے تھے، وہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر بعد میں وہی مسلمان ہوئے۔ ایک شخص تاریخ میں جس کا نام سمامہ بن اسال یا سمامہ بن اسال، یہ بڑا سردار تھا، کافر تھا۔ ایک دفعہ صحابہ گشت کر رہے تھے، رات کا وقت تھا، یہ سمامہ نظر آ گیا، صحابہ نے اس کو پکڑ لیا، اب پکڑ کے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا۔ صبح ہوئی، نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی اور آیا، دیکھا ارے یہ تو سمامہ ہیں، یہ تو بہت بڑے سردار ہیں۔ صحابہ سے پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ صحابہ کہنے لگے نبی علیہ السلام رات کو ہم گشت کر رہے تھے، یہ بندہ ہمیں نظر آیا، ایسا لگا کہ یہ مشکوک آدمی ہے، ہم نے پکڑ لیا، اس کو باندھ دیا۔ نبی علیہ السلام سمامہ کے قریب گئے اور وہی سمامہ کیسے ہو، ہمارا شہر کیسا لگا، میں کیسا لگا؟ سمامہ کی گردن نیچے، سمامہ گردن اٹھاتا ہے اور کہتا ہے شہروں میں سب سے گھٹیا ترین شہر تمہارا شہر، علاقوں میں سب سے گھٹیا علاقہ تمہارا علاقہ، اور چہروں میں سب سے مبغوض ترین چہرہ، نعوذ باللہ من ذالک، وہ تمہارا چہرہ ہے۔ نبی علیہ السلام، اب یہ جملے ایسے ہیں کہ اگر کسی نارمل آدمی کو کہہ دیے جائیں تو وہ طیش میں آئے گا۔ لوگوں نے ایسے ہی تو نہیں کہہ دیا نبی علیہ السلام یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر وہ خود پاگل ہو جاتے تھے کہ یہ بندہ چیز کیا ہے۔ تو یہی چیز آپ کو سیرہ 360 سکھائے گا، یہ کورس آپ کو بتائے گا کہ آپ نے پریکٹیکل لائف کیسے گزارنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، سمامہ کی رسیاں کھول دو اور ان کی وی آئی پی دعوت کرو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم پریشان، آپ کو گالیاں دے رہا ہے، آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ کہتے ہیں رسیاں کھول دو، اس کی دعوت کرو۔ ہم نے ویسے ہی کیا۔ اگلا دن آیا، نبی علیہ السلام نماز پڑھ کے آئے، ہاں بھائی سمامہ، ہمارا شہر کیسا لگا، ہمارا علاقہ کیسا لگا، میں کیسا لگا؟ جواب دیتا ہے تمہارا شہر دنیا کے سارے شہروں میں مبغوض ترین شہر، گھٹیا ترین علاقہ تمہارا علاقہ، اور مبغوض ترین چہروں میں تمہارا چہرہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ صحابہ سے کہا ان کی خوب خدمت کرو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم پریشان، وہ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، وہ آپ کے چہرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ آپ کے دین کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ آپ کے شہر کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں اس کو کھلاؤ پلاؤ، اس کی دعوت کرو، اس کی مہمان نوازی کرو۔ بہرحال ہم نے وہی کیا۔ تیسرا دن ہوا، نبی علیہ السلام آئے، ہاں بھائی شہر کیسا لگا، علاقہ کیسا لگا، میں کیسا لگا؟ وہی جواب اس نے دوبارہ دہرایا، تمہارا چہرہ دنیا کے مبغوض ترین چہروں میں سے ایک، تمہارا علاقہ گھٹیا ترین علاقہ، تمہارا شہر مبغوض ترین شہر، گھٹیا ترین شہر۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے میرے صحابہ سمامہ کی رسیاں کھول دو اور ان کو آزاد کر دو. صحابہ پھر ہکا بکا. بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمامہ کو آزاد کر دیا. اب آپ یہ سوچئے کہ جو شخص مسلسل آپ کو گالیاں دے رہا ہو, آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہو, یقیناً سامنے سے کوئی ریئیکشن آنا چاہیے, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ریئیکشن ہوتا تھا وہ ہمیشہ پازیٹیو ہوا کرتا تھا. ہمیشہ پازیٹیوٹی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لایا کرتے تھے. 3 دن کے اندر جب وہ نہیں سدھرا نا تو آپ نے کھول دیا. آپ نے فرمایا جانے دو اس کو. اب جب کھول دیا تھوڑا سا آگے گیا, اللہ نے ہدایت دینی تھی دے دی. یہ ثمامہ کسی کنویں کے پاس جاتا ہے, فوری طور پہ غسل کرتا ہے, اور غسل کرنے کے بعد نبی علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے میرے جسم کو تو کھول دیا لیکن میری روح کو ابھی بھی یہاں پر باندھ کے رکھا ہوا ہے. میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. آپ نے تو کوئی گالی نہیں دی جواب میں. آپ نے تو لوگوں نے پاگل کہا, مجنون کہا, آپ نے جواب میں کسی کو پاگل نہیں کہا, آپ نے جواب میں کسی کو مجنون نہیں کہا, کسی کو دیوانہ اور مستانہ نہیں کہا. تو یہی وجہ ہے لوگ آپ کو کہتے تھے کہ یہ بندہ کیا چیز ہے, کوئی ریئیکشن ہی نہیں ہے. اگر کوئی ریئیکشن ہے تو اس کے اندر کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے, ہمیشہ پازیٹیو وائبس آتی ہیں. سامنے والا برا بھلا کہہ رہا ہے, گالیاں دے رہا ہے, لتاڑ رہا ہے, اور آپ خاموش ہیں, اور آپ کو کامیابی بھی ملتی ہے. یہی وجہ ہے سیرہ 360 ہمارا ایک ایسا کورس ہے کہ جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ پریکٹیکل لائف کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ کون سے پرنسپلز ہیں, گفت و شنید کے پرنسپلز, جواب کیسے دینا ہے, جواب کہاں دینا ہے اور کہاں نہیں دینا, کہاں خاموش رہنا ہے اور کہاں بولنا ہے تو کیا بولنا ہے, کیسے بولنا ہے, ٹون کیا ہونی چاہیے, انداز کیا ہونا چاہیے, آپ کا مزاج کیسا ہوا کرتا تھا جب آپ ریئیکٹ کیا کرتے تھے. اچھا, بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ ہم بڑے میتھس کے اعتبار سے چل رہے ہوتے ہیں. کچھ چیزیں ہمارے پیرامیٹرز کے اوپر جو ہے وہ نہیں آ رہی ہوتی نا, ہم بڑے میتھمیٹیکلی چل رہے ہوتے ہیں. تو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک بات کہتا ہوں کہ دین کی جو بات انسان کی عقل میں نہ آ رہی ہو اس کو عقل سے سمجھنے کی کوشش بھی نہ کریں. ایک لیول اوپر چلے جائیں, اس کو کہتے ہیں ایمان کا لیول, اس لیول سے جا کے سمجھ لیں. جیسے مثال کے طور پہ اللہ کو دیکھا نہیں دیکھا ایمان ہے, رسولوں کو دیکھا 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نہیں دیکھا, ایمان ہے. قرآن نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا, عقل میں بات آتی ہے کہ آسمان سے قرآن نازل ہو رہا ہے, شہر رمضان انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ ہے, قرآن نازل ہو رہا ہے, ایمان ہے. اب پوائنٹ یہاں پر یہ ہے, میں جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دین کی جو بات انسان کی عقل میں نہ آ رہی ہو اس کو عقل سے سمجھنے کی کوشش نہ کریں, ایمان کے لیول سے جا کے سمجھیں. اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی یہ تربیت کر دی کہ اس کو ایمان سے سمجھنا ہے, تو آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے, اس کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے, سورہ بنی اسرائیل, سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی, پھر وہاں سے لے کے آسمان تک, آسمان سے سفر براق کے ذریعے سے سفر ہو رہا ہے. اسی براق پر پہلا آسمان, پھر دوسرا آسمان, پھر تیسرا اور چوتھا اور پانچواں, چھٹا اور ساتواں. اور میں ایک آپ کو بات بتاؤں, بڑے مزے کی بات, کہ آسمان کی جو موٹائی ہے نا, جو تھکنس ہے, وہ پتہ ہے کتنی ہے؟ اگر آپ سفر کرنا شروع کر دیں تو حدیث کے مطابق ایک آسمان کی موٹائی 500 سال کے برابر. 500 سال تک اگر کوئی چلتا رہے, سفر کرتا رہے, تو وہ ایک آسمان کو عبور کرے گا. پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کا, دوسرے آسمان کی موٹائی 500 سال کی, اس کے بعد تیسرے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کا, تیسرے آسمان کی موٹائی 500 سال کی, تیسرے سے چوتھے, پانچویں, چھٹے اور ساتویں, یہ 500 500 500 کر کے کتنے ہزار سالوں کا فاصلہ ایک ہی رات میں. اور صرف یہی نہیں,
آپ نے جہنم کو بھی دیکھا، آپ نے جنت کی بھی سیر کی، آپ نے اللہ سے باتیں کیں، آپ نے انبیاء سے ملاقاتیں کیں، پھر اسی رات آپ واپس بھی آ گئے، اور واپس آنے کے بعد فجر کی نماز میں جب آپ نے بتایا کہ مجھے معراج ہوئی تو لوگ تو متحیر، خاص طور پہ جو منافقین تھے، کافر تھے۔ ایک شخص آیا حضرت ابو بکر کے پاس، تمہیں پتہ ہے تمہارا نبی کیا کہہ رہا ہے کہ میں رات کو معراج پہ گیا، آسمانوں کا سفر کیا، زمینوں کا سفر کیا، میں انبیاء سے ملا، میں اللہ سے باتیں کی، اور اس کے بعد جنت کو دیکھا، میں نے جہنم کو دیکھا، اور اسی رات واپس بھی آ گیا۔ ابو بکر کو تھوڑا سا سائڈ پہ کرنے کے لیے، کٹانے کے لیے کہ یہ اپنے رسول سے ذرا سائڈ پر ہو جائے، کنارہ کشی اختیار کر لے۔ اب یہ اکثار ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، کوئی اگر شخص کہے کہ میں ایک رات کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ چلا گیا، پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر کر کے سارے کام کر کے واپس آ گیا، تو یہ ہو سکتا ہے؟ ابو بکر نے کہا نہیں۔ موقع مل گیا، کہنے لگے اگر یہی بات تمہارا نبی کہہ رہا ہو تو؟ سوال تو ہے نا۔ کہنے لگے ابو بکر کا سنا ہوا جھوٹا ہو سکتا ہے، ابو بکر کا کہا ہوا جھوٹا ہو سکتا ہے، ابو بکر کا سمجھا ہوا جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے جملے وہ کبھی جھوٹ پر مبنی نہیں ہو سکتے، وہ جملے جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ میرے نبی نے کہا ہے تو ایسا ہوا ہے۔ تربیت، رسول کے ساتھ رہنے کی تربیت، آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، آپ کو دیکھنا، سیرت 360 آپ کو یہ سکھاتا ہے۔ سیرت 360 آپ کو اپنے نبی کے قریب کرتا ہے۔ سیرت 360 یہ ایک ٹول ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف کو قریب سے دیکھنے کا اور مطالعہ کرنے کا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انسان اپنے نبی کی سیرت کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن میں آتا ہے نا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، آپ ہمارے لیے نمونہ ہیں، آپ کی شخصیت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہم نے ان کو فالو کرنا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ کی لائف کا مطالعہ کریں، آپ کی سیرت کو پڑھیں۔ میں آپ سب کو انویٹیشن دینا چاہتا ہوں کہ آپ ضرور ہمارا سیرت 360 کورس جو ہے اس کو جوائن کیجئے، یقیناً آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ خوش رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ جزاکم اللہ خیراً، انعم اللہ علیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔